جس طرح پانی کے بہتے ہوئے جھرنے یا ٹھنڈی ہواؤں کا کوئی گھر، گاؤں، دیش یا وطن نہیں ہوتا، جس طرح اگتے ہوئے سورج کی کرنوں یا کسی معصوم بچے کی مسکراہٹ کا کوئی مذہب یا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، اسی طرح کسی ایک شخص میں بے شمار خوبیوں کا ہونا بھی قدرت کی تخلیق کا ہی ایک کرشمہ ہے۔ میں احسان مند ہوں اور اپنا اظہار عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ صدر محترم کا استقبال تالیوں کے کچھ اس انداز سے کریں کہ یہ پنڈال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھے۔ علی جناب اعظم خان صاحب۔ بانیے جوہر یونیورسٹی اعظم صاحب زندہ باد، سر سید ثانی اعظم صاحب، بانیے جوہر یونیورسٹی اعظم صاحب، سر سید ثانی اعظم صاحب۔ سبھی محترم حضرات، آج بہت خوشی کا موقع ہے اسی کانپور میں، جہاں کبھی ایک بہت بڑا الزام لگا تھا میرے اوپر۔ اس جملے کو میں دہراؤں گا نہیں، لیکن اس سے بدنامی بھی ملی اور پورے ملک میں ایک پہچان بھی ہوئی۔ اسی کانپور میں ایک ایسے موقع پر جہاں مجھے ایسی محترم شخصیات کے بیچ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع حاصل ہوا ہے، میں رومی بھائی کا، جنہوں نے اتنا حسین مشاعرہ منعقد کرایا ہے، آپ کی یہاں موجودگی، آپ کا خلوص، آپ کا اخلاص، آپ کی قربانی، آپ کا جذبہ، آپ کی محبتیں، ان سب کو میں اپنا خلوص نظر کرتا ہوں۔ اور اتنے اچھے شعراء تشریف لائے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک وہ بیٹھیں گے میں تب تک بیٹھوں گا، اور آخری شاعر کا بھی ساتھ دوں گا انشاءاللہ، اور یہ میرے مزاج میں ہے۔ مشاعرے کو چھوڑ کر چلا جانا یہ ادب کی توہین ہے، اور یہ ذمہ داری تنہا مجھ پر نہیں لاگو ہوتی، آپ پر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ امید کرنا چاہیے کہ اگر ہم اردو دوست ہیں، اگر ہم ان شعراء اکرام کا احترام کرنا جانتے ہیں، کیسی کیسی شخصیات بیٹھی ہیں، میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ میرے عزیز میرے بھائی نے، منور سلیم صاحب نے سب کا بہت خوبی سے تعارف کرایا ہے، اور کہیں کسی کی شان میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ اچھا کہنے والے لوگ کہیں میرے لیے کچھ اور نہ کہہ دیں، اس ڈر سے بھی میں احترام میں کوئی نکتہ نہیں چاہتا۔ منور سلیم صاحب نے رومی بھائی کے اس موقع سے بہت جائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم سیاست والے لوگ جہاں چار لوگ ہوتے ہیں اپنی بات رکھتے ہیں۔ منور سلیم صاحب نے ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت سے لے کر یہاں تک آپ کے معاملے کو رکھا ہے، اور ان کی تقریر اگر آپ نے اس وقت نہ سنی ہو، ان کے احساس کو اگر نہ سمجھا ہو، تو جن لوگوں نے ریکارڈ کیا ہو وہ اس تقریر کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں یا جہاں بھی جاتا ہوں، میری نیندیں، میری سانسیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ میں بہت جاگتا ہوں، مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، میں بہت چلتا ہوں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کا درد جان سکوں جنہیں دوا کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی مشکلات کو سمجھ سکوں
جنہیں راحت کی ضرورت ہے. اس ملک کی دوسری بڑی آبادی بہت تکلیف میں ہے اور بہت ذلت کی زندگی گزار رہی ہے. میں اپنے برادران وطن سے، اپنے ہندو بھائیوں سے، جن میں بہت ذمہ دار لوگ یہاں بھی موجود ہیں اور ہماری آواز وہاں تک یہاں کے بعد بھی پہنچے گی، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی دوسری بڑی آبادی مایوس ہو، تذلیل محسوس کرے، اپنے آپ کو زمین کا بوجھ سمجھے، اس سے زیادہ ہندوستان کی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. جو لوگ ہندوستان کے مقدر کو بدنصیب مقدر بنانا چاہتے ہیں، ملک کے دوست نہیں ہیں. وہ ملک کو ترقی یافتہ ملک نہیں دیکھنا چاہتے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہوں، ہم ننگے ہوں، ہم جاہل ہوں، بے آسرا بے سہارا ہوں، وہ قدرت کے نظام کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ گجرات کے قتل عام کے بعد قدرت کا جو قہر نازل ہوا تھا، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ زمین والوں کے ساتھ انصاف کرو، اور اگر تم زمین والوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے تو پھر آسمان والا انصاف کرے گا، اور جب آسمان والا انصاف کرے گا تو تم تاب نہیں لا پاؤ گے. ایسی آندھیاں چلی تھی کہ عمارتیں اڑ گئی تھیں، زمینیں پھٹ گئی تھیں. عمارتوں سے نکل کر لوگ اس خیال سے کہ عمارت گرے گی تو ہم دب جائیں گے، عمارتوں سے نکل کر میدانوں میں آ گئے تھے، لیکن موت ان کا انتظار کر رہی تھی. زمینیں پھٹ گئی تھی اور وہ ان کے اندر دفن ہو گئے تھے. اس لیے یاد رکھو، مالک ایک ہے. اگر دو مالک ہوتے تو آسمان پر بڑی خونریز جنگ ہوئی ہوتی. مالک ایک ہے. اس کی مخلوق کے ساتھ جب ناانصافی کرو گے، اس کے بچوں کو جب تیزاب میں گلاؤ گے، اس کے مکانوں کو جلاؤ گے، اس کی عصمتوں کو لوٹو گے، بے گناہوں کا قتل عام کرو گے، مالک خوش نہیں ہوگا، سوکھا پڑے گا، حکمراں جھوٹا ہوگا. میں اعلان کر کے کہتا ہوں، بادشاہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جھوٹا ہو تو بادشاہ نہیں ہوتا. کیسے شرم کی بات ہے. 100 دن کے اندر ہر شخص کے یہاں 20 لاکھ روپیہ پہنچ جائے گا، لیکن یہ آج یہ جم غفیر یہ سننے کے لیے بیٹھا ہے کہ وسیم بھائی اور راحت صاحب آج کون سی ایسی راحت دینے والے ہیں کہ وزیر اعظم کا وعدہ سچا ثابت ہو جائے. انتظار ہے 20 لاکھ روپے کا. شنکراچاریہ جی نے کہا کہ سوکھا تو پڑے گا، اس لیے کہ حکمراں جھوٹا ہے، ڈگری بھی جھوٹی ہے. یہ پلہ کہہ رہا ہے، یہ پلہ کہہ رہا ہے، دل آزاری کی انتہا ہے اور ہماری برداشت کی بھی انتہا ہے. مگر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سازش کا شکار مت ہو جانا. پہلی بار ایک سیاسی جماعت نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ وہ سرکار نہیں بنا رہی ہے بلکہ کوئی اور سرکار بنا رہا ہے. 2 سازشیں ایک جگہ جمع ہو گئی. کسی معمولی بات پر بڑے سوال کا سودا مت کر لینا. ہمارے جیسے لوگوں کو، ہمارے جذبات کو تکلیف مت پہنچا دینا. ہم اپنے آسمان کو اور اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ بھی زندگی کا تمہاری فکر کے بغیر گزارا ہو تو ہم اے اللہ ایک سانس بھی جینا نہیں چاہتے. ایک سانس. ہم آپ سے حق مانگتے ہیں، ہم آپ سے اپنے بچوں کا مستقبل مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کے بچوں کا کل مانگتے ہیں،
ہم نے اپنے لیے سونے اور چاندی کے کنگن نہیں مانگے، تمہارے بچوں کے لیے قلم مانگا۔ ساری زندگی کی سیاسی محنت، سیاسی دیانت اور ایمانداری کے نتیجے میں تمہاری بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے مستقبل مانگا، اور الحمدللہ یہ ہاتھ پھیلے تو سونے اور چاندی سے بھر گئے، یہ دامن اٹھا تو ہیرے اور جواہرات سے بھر گیا یہ دامن۔ دیکھو جا کر مولانا کے نام سے، کس مولانا کے نام سے، جن کے بارے میں باپو نے یہ کہا کہ اگر علی برادران نہ ہوتے ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا، جنہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کہا کہ فرنگیوں میں آج اپنے وطن کی آزادی کا پروانہ لینے آیا ہوں، اگر آزادی کا پروانہ نہ ملا تو میں زندہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے دعا سن لی، مولانا کا انتقال ہوا، اور مولانا کے انتقال میں ان کے جنازے میں 42 ملکوں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ 42 ملکوں نے چاہا کہ مولانا کو وہاں دفن کیا جائے، لیکن وہ نیک فرشتہ آج بیت المقدس میں دفن ہے۔ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی نیکیوں کا صلہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کے نام سے محمد علی جوہر یونیورسٹی قائم ہوئی ہے۔ 450 ایکڑ میں ہم نے اس ادارے کو بنایا ہے۔ کوئی یقیناً ایسا ولی بیٹھے ہوں گے، کسی ایک ولی کی دعا لگ جائے، میڈیکل کالج بنا رہا ہوں، دعا کر دو، آسمان کے نیچے بیٹھے ہو، تمہاری دعائیں آسمان سے اس وقت تک ٹکراتی رہیں گی جب تک یہ دعائیں قبول نہیں ہو جائیں گی، یہ میڈیکل کالج بن جائے۔ میں نے دعا کی ہے اللہ یہ میڈیکل کالج ایسا ہو کہ دنیا کے مریض یہاں آئیں، دنیا کا علاج ہو۔ لوگ ہنستے تھے جب میں کہتا تھا کہ میں یونیورسٹی بناؤں گا۔ یہ کہاں سے بنائے گا جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، یہ کہاں سے یونیورسٹی بنائے گا؟ ہنسنے والے ہنستے رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا رہا، عالی شان یونیورسٹی بن گئی، اور ایمان ہے میرا انشاءاللہ بہت جلدی وہ میڈیکل کالج بھی بن کے تیار ہوگا جہاں آپ کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں۔ میری دعا ہے رومی بھائی آپ کے لیے کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ آپ نے ایسی حسین محفل کا انعقاد کیا ہے، ہمارا بھی دل خوش کیا ہے۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ مشاعرے کی کامیابی کا آپ وعدہ کریں گے، معقول داد دیں گے، زندہ لاش بن کر نہیں بیٹھیں گے۔ جو لوگ رائے دینا نہیں چاہتے اور جو لوگ رائے دینا جانتے نہیں، ان پر ظالموں کی رائے مسلط ہو جایا کرتی ہے، اور وہی ان کی قسمت کے لیے بد نصیبی کا آخری دن ہوتا ہے۔ اپنی رائے دو، اپنی کھلی ہوئی انگلیوں کو بند کرو، فیصلہ لو۔ میں جانتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں تم ہندوستان کے بادشاہ نہیں بن سکتے، لیکن تمہارے بغیر بھی ہندوستان کا کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ یہ تمہاری غفلت کا نتیجہ تھا، یہ تمہاری تقسیم کا نتیجہ تھا کہ آج وہ لوگ اقتدار میں آ گئے جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہندوستان کا دل ہے اتر پردیش، ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اتر پردیش، اس کی بادشاہت تمہارے بغیر طے نہیں ہو سکتی۔ تم بٹ جاؤ گے تو ایک بار پھر ظالم حکمر آئے گا، اور تم متحد ہوگے تو تاج تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کے سر پر رکھو گے وہی بادشاہ ہوگا۔ نیک خواہشات کے ساتھ شعراء اکرام سے اس درخواست کے ساتھ کہ کچھ ایسا نیا کلام سنائیں گے کہ 2017 کے لیے بھی وہ ایک سندیش ہوگا۔ آپ سماج کو بدلتے ہیں، تاریخ کو بدلتے ہیں، سیاست کے مضبوط ہاتھ کو پنجہ ڈال کر آپ موڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آئیے آپ سے ہم کچھ نئے ہندوستان کا ایسا خواب دیکھیں کہ پھر نہ کسی کا گھر جلے، نہ کسی کی مانگ اجڑے، اور نہ کسی کا معصوم تیزاب سے گلا دیا جائے۔ ایک ایسا ہندوستان ہو جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب پیار اور محبت سے رہیں۔ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا۔ بہت بہت شکریہ۔